سامعین کرام، عرفات کے بعد مزدلفہ کا قیام حج کا واجبات میں سے ہے۔ وقوف عرفہ کی تکمیل کے بعد جب حجاج منی کی طرف واپس لوٹتے ہیں تو ان کا رات کا قیام راستے میں واقع مقام مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے ہوتا ہے۔ یہ وہی مقام ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کچھ عرصے قبل خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے یمن سے ہاتھیوں پر سوار ہو کر آنے والا متکبر بادشاہ ابرہہ کے لشکر کو اللہ کے حکم سے چھوٹی چھوٹی ابابیلوں نے کنکر نما میزائلوں سے نشانہ لگا کر خاک میں ملا دیا تھا۔ اس واقعی شہادت قرآن مجید خود دیتا ہے کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ لہذا حاجیوں کا کھلے آسمان تلے مزدلفہ میں قیام اس لیے مقرر کیا گیا ہے تاکہ وہ اس کلمے کی حقیقت کو سمجھ سکیں جس سے وہ 8 ذوالحجہ سے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے تلبیہ کی شکل میں تنہائی میں اور مجمع میں بلند کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہ حقیقت کہ وہی ذات تمام بڑائیوں کا مالک ہے، وہی رات اور دن کا خالق ہے، وہی سردی اور گرمی پیدا کرتا ہے، وہی زمین سے اپنی مخلوق کے لیے رزق نکالتا ہے، اور وہی پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، اور وہ جس کام کا بھی ارادہ کر لیتا ہے صرف کن کہتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے، یعنی فیکون۔ لہذا جب ساری قوتوں کا مالک وہی ہے، سب کچھ اسی کے ہاتھ میں ہے، سب کچھ اسی کے اختیار میں ہے، تو پھر حضرت انسان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس کی زمین پر اپنی منمانی کرے۔ اس لیے زمین پر اللہ کے تکوینی نظام کے ساتھ ساتھ انسان کا اختیاری نظام بھی وہی ہونا چاہیے جو اس رب نے خود نازل فرمایا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس نظام کے نفاذ کی جد و جہد کرنے والا بنائے اور ہمیں اس قافلے میں شامل فرمائے کہ جو وہ اس نظام کو نافذ کرنے والا ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سامعین کرام، مزدلفہ میں رات گزارنے کے بعد فجر کی نماز ادا کر کے حجاج منی کی جانب روانہ ہوتے ہیں، جہاں انہیں سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے جمرات پر رمی کرنی ہوتی ہے، یعنی علامتی شیطان کو کنکریاں مارنی ہوتی ہے۔ یہ عمل اس عظیم واقعے کی یاد تازہ کرتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کے حکم کی تعمیل کے لیے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے قربان گاہ لے جا رہے تھے تو راستے میں شیطان نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہکانے کی کوشش کی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراً اپنے والد کو آگاہ کیا، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں اٹھا کر اللہ اکبر کے نعرہ مستانہ کے ساتھ شیطان کو وہیں پسپا کر دیا۔ اس عمل کے ذریعے قیامت تک کے لیے یہ اعلان کر دیا گیا کہ جب بھی انسان کا نفس اسے اپنے خالق و مالک کی نافرمانی پر اکسائے تو اسے کیسا رد عمل اختیار کرنا چاہیے۔ چنانچہ رمی جمرات کا یہ عمل ان حاجیوں سے جو ہزاروں میل کا سفر طے کر کے یہاں پہنچے ہیں، یہ تقاضا کرتا ہے کہ جب تم حج کے اختتام پر اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے معصوم بچے کی طرح پاکیزہ ہونے جا رہے ہو تو اب باقی زندگی میں ہر قدم پر اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، اسے سرکش نہ ہونے دینا، کیونکہ اگر تم ایسا نہ کر سکے تو تمہاری ساری محنت اور ساری سعی جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی، اور تمہارا ازلی دشمن شیطان اپنی چالوں میں کامیاب ہو کر تمہیں بھی اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں شیطان کے وسوسوں سے بچائے، اپنے نفس کو قابو کرنے والا بنائے اور اپنی رضامندی ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔